وہ میر کی غزل تھی نہ خیام کی ربائی، وہ تو بس ایک عورت تھی، ایک فنکار عورت، عشق ناتمام کی موت۔ عورت نے ممتاز جہاں سے مدھوبالا بن کر عرصے تک فن کی عبادت کی، کروڑوں پر ستاروں کے دلوں پر راج کیا، بلکہ آج بھی کرتی ہے۔ فن کو وقت کی قید میں بلا کون رکھ پایا ہے؟ گئے وقتوں کے بزرگوں سے لے کر کترینہ کیف کی لچکتی کمر پر اش کرتے آج کے نوجوانوں تک ان کے چاہنے والے بے شمار ہے اور رہیں گے۔ انہی کے نقش قدم پر چل کر مادھوری ڈکشت ہندی سینما کی ملکہ کہلائی اور آج دیپیکا پڈوکون انہی کے نقش پایا چل رہی ہے۔ ملکوتی حسن کی مالکہ مدھوبالا 14 جنوری 1932 کو خان عطا اللہ خان کے گھر دہلی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد پشاور کے پختون تھے، البتہ بعض فلمی تاریخ دان ان کا آبائی علاقہ سوابی قرار دیتے ہیں۔ ایک تو غربت، اوپر سے کامچور باپ، وہ حصول علم کے لیے کبھی اسکول نہ جا سکی۔ رسم دنیا نبھانے کے لیے انہیں مسجد میں قائم مدرسے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں انہیں قرآن پڑھنا سکھایا گیا۔ قرآن کی تلاوت سیکھنے کے بعد وہ 9 سال کی عمر میں ریڈیو اسٹیشن سے منسلک ہو گئی تاکہ گھر چلانے میں ہاتھ بٹا سکے۔ ریڈیو کی زندگی گو کہ مختصر رہی، کیونکہ ان کے والد جلد ہی بہتر مستقبل کی تلاش میں ممبئی ہجرت کر گئے، مگر اس مختصر سی ملازمت نے ان کے اندر فنکار بننے کی ناقابل شکست خواہش پیدا کر دی۔ عطا اللہ خان کی گاگ نظروں نے کم سن ممتاز کے دل کے چور کو پکڑ لیا۔ وہ جان گئے کہ بیٹی کی خواہش دولت کا مژدہ ہے۔ عطا اللہ خان نے ہمیشہ بیٹی کے دل کے راستے پر پہرے بیٹھائے رکھے۔ انہوں نے سونے کی چڑیا کو کبھی آزاد فضاؤں میں اڑنے نہ دیا، اور یہی بندش ایک دن جان لیوا ثابت ہوئی۔ ممبئی چل کر عطا اللہ اسٹوڈیو کی خاک چھاننے نکلے۔ آدمی سمجھدار اور بولنے کے فن میں یکتا تھے، سو تھوڑی سی باغ دوڑ کے بعد وہ رنجیت اسٹوڈیو میں ممتاز کو نوکری دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ نوکری تو مل گئی مگر کوئی فلم نہ ملی۔ گھر کا چولہا کبھی چلتا کبھی بجھتا، اور بالآخر ایک دن بھڑک کر بجھ گیا۔ والد پھر چکر چلانے میں جت گئے۔ ادھر ادھر سر پٹول کرنے کے بعد ایک بھلے مانس نے انہیں ممبئی ٹاکیز تک پہنچا دیا۔ 1942 کو بمبئی ٹاکیز کے بینر تلے امیہ چکرورتی کی ہدایت میں فلم بسنت ریلیز کی گئی۔ یہ 10 سالہ ممتاز کی پہلی فلم تھی جس میں انہوں نے بطور چائلڈ آرٹسٹ معصومانہ اداکاری کا پہلا جلوہ دکھایا۔ اس جلوے نے سب سے زیادہ فلم انڈسٹری کے جوہر شناس ہدایت کار کیدار شرما کو گھائل کیا۔ کیدار شرما نے ان فن انہیں اپنی فلم ممتاز محل میں کاسٹ کیا۔ ممتاز کو ہندی سینما کی سپر اسٹار مدھوبالا بنانے میں جہاں ان کی دلاویز متاثر کن اداکاری کا عمل دخل ہے، وہاں ہدایت کار کیدار شرما کی قدر شناسی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ممتاز محل کے بعد وہ ایک مصروف چائلڈ اسٹار بن گئی۔ اس دوران انہوں نے بیماری، پلواری، راجپوتانی و دیگر فلموں میں بطور چائلڈ اداکارہ کے اپنے پن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ معصوم چہرہ، دل میں اترتی مسکراہٹ، بے ساختگی جیسے اوصاف نے ان میں چھپی ہیروئن کو تراش خراش کر نکار دیا۔ البتہ اس ہیروئن کو بھی صرف کیدار شرما ہی دیکھ پائے۔ 1947 کو جہاں ہندوستان تقسیم، مہاجرت اور تاریخ کے بدترین فسادات کے باعث لہو رنگ تھا، وہاں 15 سالہ ممتاز کا لڑکپن بھی جوانی سے آمادہ جنگ تھا۔ کیدار شرما نے نوخیز جوانی کو ہیروئن کے روپ میں پیش کرنے کا ارادہ باندھا۔ وہ فلم نیل کمل کا اسکرپٹ لے کر رنجیت اسٹوڈیو پہنچے۔ اسٹوڈیو نے معصوم چہرے کو بچی قرار دے کر سرمایہ لگانے سے انکار کر دیا۔ باہمت شرما اورینٹ پکچر کو قائل کرنے دوڑے۔ اورینٹ کو کم سن ممتاز سے زیادہ کیدار شرما پر یقین تھا، سو انہوں نے حامی بری ہندی سینما کے باصلاحیت ترین ہدایتکاروں میں شمار ہونے والے اور کپور خاندان کی عظمت کو اوج ثریا تک پہنچانے والے رنبیر راج کپور اس زمانے میں کیدار شرما کے شاگرد تھے، جن سے وہ ہدایتکاری کے رموز سیکھ رہے تھے۔ شرما نے اپنے ہونہار شاگرد کو ممتاز کے مقابل ہیرو کا رول دے دیا۔ یہ ایک رسک تھا، بلا شبہ رسک تھا، مگر کیدار شرما فورازم تھے۔ انہوں نے 1947 کو فلم نیل کمل کے ذریعے ممتاز جہاں کو مدھوبالا کے نام سے پیش کر دیا۔ نیل کمل تقسیم اور فسادات سے متاثر فلم بینوں کے اداسی دور کرنے میں ناکام رہی۔ اسی سال مدھوبالا کی ایک اور فلم بھگوان بھی سینما اسکرین پر پیش کی گئی، مگر یہ فلم بھی آئی اور گئی۔ یہ حوصلہ شکن دور تھا، پر جن کی نظریں دور افق پر ہو وہ ناکامیوں سے دل برداشتہ نہیں ہوا کرتے۔ مدھوبالا کی تو ساری زندگی ناکامیوں کے خلاف لڑنے سے عبارت ہے۔ انہوں نے اپنی تیسری فلم چتور وجے سے امیدیں وابستہ کر لی۔ ہیرو ایک بار پھر راج کپور تھے۔ ہدایتکار موہن سنہا اور جادوگر موسیقار ایس ڈی برمن نے فلم پر جان لگا دی، مگر نتیجہ مدھوبالا کے ماتھے پر ناکامی کا ایک اور داغ سج گیا۔ گو کہ چتور وجے باکس آفس پر اوسط درجے کی رہی، مگر یہ طے ہے کہ مدھوبالا کی مشہور کن اداکاری نے فلمی صنعت کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ بحیثیت اداکار اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے بھگوان، امر پریم، پرائی آگ اور دیگر قابل ذکر فلمیں کی، مگر کامیابی کا ستارہ ہنوز مانتا۔ وہ اداکارہ تو بن چکی لیکن کامیاب فنکارہ سے ابھی بہت دور تھی۔ ایک بار پھر بمبئی ٹاکیز نے آواز دی۔ اس بار یہ آواز دادا منی، اشوک کمار اور لیجنڈ ہدایتکار کمال امروہی کی تھی۔ 1949 آزاد بھارت کی فضاؤں میں کمال امروہی نے اشوک کمار اور مدھوبالا کو لے کر ہندوستان کی پہلی رومانٹک تھرلر فلم محل پیش کی۔ مدھوبالا کا پراسرار مگر دلکش انداز، اشوک کمار کی دل کو چوتی اداکاری، کیم چند پرکاش کی مدر موسیقی اور کمال امروہی کی باکمال ہدایتکار نے اس فلم کو آج بھی تر و تازہ رکھا ہے۔ اگر ہندی سینما کی 10 بہترین فلموں میں شامل کیا جائے تو شاید ہی کوئی انکار کرے۔ اس فلم کے گانے آئے گا
آئے گا آنے والا سے لتا جی کا ڈنکا بجا۔ بومن رائے جو اس فلم کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے بعد از اس فلم سے متاثر ہو کر دلیپ کمار اور وجنتی مالا کو لے کر کھڑکی توڑ مدھومتی بنائی، جبکہ مدھومتی سے متاثر ہو کر فرح خان نے شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کو لے کر 2007 کو اوم شانتی اوم جیسی سپر ہٹ فلم پیش کی۔ مدھو بالا کو اپنی محنت اور صلاحیت کا بھرپور ثمر ملا اور محل سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ وہ فنکارہ بن کر آسمان پر چمکنے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہنستے آنسو، نرالا، نادان اور نازنین جیسی خوبصورت فلموں کی ایک قطار کڑی ہو گئی۔ وہ ایک سیدھ پر جا سکتی تھی، کامیابیوں سے لطف اندوز ہو سکتی تھی، پر کم بخت دل نے 1951 کو فلم ترانہ سے للت محمود اور لتا منگیشکر کی آواز چار سو پھیل گئی۔ سینے میں سلگتے ہیں ارماں، آنکھوں میں اداسی چائی ہے، مدھو بالا اور دلیپ کمار کی پہلی یکجائی تھی۔ سینے میں سلگتے ارمانوں نے یہی سے آگ پکڑی، آگ پھیلتی گئی، وہ دل اس آگ کی ٹھنڈی تپش میں جھلستے رہے۔ فلم کے مکالمے پردے سے نکل کر زندہ جاوید بن گئے۔ بے ساختہ اداکاری، بے مثال رومانی مناظر اور دل سے نکلتے مکالمے نے فلم کو مجسمے وا بنا دیا کہ آصف نے اس خوبصورت جوڑی کو شہزادہ سلیم اور انارکلی کے روپ میں پیش کرنے کا منصوبہ بنایا اور مغل اعظم بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہاں مغل اعظم بننے کا حوصلہ شکن سفر شروع ہوا جو 10 سال تک جاری رہا۔ وہاں محبت کا چاند اپنی تکمیل میں جیت گیا۔ 1952 کو آرسی تلوار نے جوا دلوں کو فلم سنگ دل میں یکجا کر دیا، مگر اس دوران سیاد ہوشیار ہو چکا تھا۔ مدھو بالا کے والد عطا اللہ خان نے سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے جاتا دیکھا، انہوں نے شوٹنگ میں رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کی، مختلف ہیلے بہانوں سے ان کے نازک دل پر چھریاں چلاتے رہے۔ عظیم ہدایت کار محبوب خان کی فلم امر میں بھی ان کی دخل اندازی کا سلسلہ برقرار رہا، تاہم محبوب خان کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ امر ٹرائنگل نفسیاتی ڈرامے کے لحاظ سے خوبصورت فلم ثابت ہوئی، جس میں مدھو بالا کا ساتھ دلیپ کمار اور نیمی نے دیا، تاہم باکس آفس پر فلم ناکام رہی۔ 1955 کو گرودت کی ہدایت کاری میں مسٹر اینڈ مسز 55 نے ان کی سپر ہٹ فلموں کی تعداد کو مزید بڑھا دیا۔ 1957 کو بی آر چوپڑا کی فلم نیا دور کو عدالت کے دروازے تک جانا پڑا۔ اس دروازے پر وہ سانحہ پیش آئے جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک مرد نے دوسرے مرد کو نیچا دکھانے کے لیے عورت کی توہین کر دی۔ دلیپ کمار نے بڑے مجمع میں مدھو بالا کے گال پر تمانچہ جڑ دیا۔ سپنوں کا گھروندہ اور اس میں بسا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ دلیپ کمار کو متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے شمی کپور سے محبت کا ڈرامہ کیا، لیکن بے سود، مرد منہ موڑ چکا تھا۔ انہوں نے کشور کمار کو اپنا لیا۔ اس دوران پھاگن، باغی، سپاہی، کالا پانی، ہاوڑا برج، چلتی کا نام گاڑی اور برسات کی رات جیسی کلاسک فلموں کے ذریعے انہوں نے بتا دیا کہ ان کے اندر کا فن ابھی مرا نہیں، لیکن ان کی ریگزار زندگی پر اچھلتی نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر 1954 میں بتا چکے تھے کہ وہ عارضہ قلب میں مبتلا ہے اور ان کے دل میں سوراخ تھا۔ بہادر لڑکی مردانہ سماج سے تواتر سے لڑتی رہی، مگر 1960 میں خود ہار گئی۔ ایسے میں کشور کمار نے خود کو پیش کیا اور وہ ان کا شوہر بننے کے لیے عبداللہ بن گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مدھو بالا نے یہ شاید محض دلیپ کمار اور عطا اللہ خان سے انتقام لینے کے لیے کی تھی۔ کشور کمار نے دل و جان سے ان کی خدمت کی، پھولوں کی طرح انہیں رکھا۔ اسی سال مغل اعظم ریلیز ہوئی۔ محبت زندہ آباد کے نعروں سے مزین یہ ورلڈ کلاس فلم دراصل دلیپ کمار اور مدھو بالا کی زہرناک ذاتی زندگی کی المیہ یادگار ہے۔ انارکلی، تمہیں سلیم کو بھولنا ہوگا۔ انارکلی نہ سلیم کو بھول پائی اور نہ انارکلی کو عوام۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کے مزداق، وہ بستر مرگ سے لگ گئی۔ باقی ماندہ فلموں کو انہوں نے بیماری کی حالت میں مکمل کیا۔ کشور کمار ساتھ تھے، مگر پیاسی روح کو سیراب کرنا ان کے بس میں کہا تھا۔ فلمیں دیکھنے کا بچپن سے شوق تھا۔ 1969 کو حلالت کے دوران پروین دیکھنے سینما چلی گئی۔ ان کے لیے خاص انتظامات کیے گئے۔ فلم کے دوران انہیں شدید درد اٹھا، گھر پہنچتے تیز بخار نے آ لیا۔ زندگی سے لڑتے لڑتے وہ 23 فروری 1969 کو ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ گئی۔ آئیے ان کی فلم شیرین فرحات کا یہ گیت گنگنا کر اس عظیم فنکارہ سے کہے، گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، حافظ خدا تمہارا۔